عزیز سامعین، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور اس کی 17 تاریخ کو 2 واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک معرکہ حق و باطل یعنی کہ جنگ بدر۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل اپنا درس ریکارڈ کریں گے، اور دوسرا 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین زوجہ رسول کریم حبیبہ حبیب رسول مفتیہ مفسرہ محدثہ عالمہ عفیفہ فقیہ طاہرہ جگر گوشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ دوست احباب کے سامنے آپ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے سب سے قبل یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود خدا نے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ نور میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے 10 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو کسی اور زوجہ کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک فرماتی ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے عقد مبارک میں کنواری داخل ہوئی تھی۔ جتنی بھی زوجہ تھی، کوئی مطلقہ کوئی بیوہ، میں کنواری محبوب علیہ السلام کے عقد میں گئی۔ فرماتی ہیں دوسری فضیلت یہ کہ میرے ماں اور باپ دونوں مہاجر تھے۔ تیسری فضیلت فرماتی ہیں کہ میری برات جو ہے وہ آسمانوں سے آئی۔ چوتھی فضیلت فرماتی ہے میرے بستر پر اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پانچویں فضیلت فرماتی ہے جبریل امین علیہ السلام میری تصویر لے کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اور چھٹی فضیلت فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اور میں ایک ہی برتن میں غسل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتویں فضیلت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں کریم آقا علیہ السلام کے سامنے سو رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آٹھویں فرماتی ہیں میرے گلے اور سینے کے درمیان کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اور 10ویں فضیلت فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا جو مزار شریف ہے نا وہ بھی میرے حجرے میں بنا ہے۔ یعنی یہ 10 فضیلتیں ایسی ہیں، فرماتی ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کسی اور زوجہ کو نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام رضوان آپ کتنی عالمہ فاضلہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی صحابہ رسول کو مسئلہ درپیش ہوتا کہ وہ مسئلہ کہیں سے بھی حل نہیں ہو رہا تو فرماتے ہیں کہ ہم اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جا کر ہمیں وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئکی سلام، یہ جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اے محبوب جبریل علیہ السلام پر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ آگے فرمایا قالت وہو یرا ما لا ارا،
اے محبوب جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ جبریل امین ہمارے پاس ہیں مگر محبوب وہ نظر صرف آپ کو آ رہے ہیں، ہم نہیں وہ دیکھ رہے۔ اب دیکھیے گا مزید آپ کی عظمت اور شان، یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں حدیث بارکہ موجود ہے اور انتہائی خوبصورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی ہدیہ دینا ہوتا نا، کوئی تحفہ پیش کرنا ہوتا تو وہ انتظار کرتے تھے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا۔ کیوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت جو تھی وہ کسی سے چھپی نہ تھی، تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم ان کی باری میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیں گے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہوں گے۔ اب دوسری جو ازواج تھی نا، جن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سر فرشت تھی، تو دوسرے ازواج نے ان سے کہا کہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں ہمارا مقدمہ لے کر، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں کہ اپنی ازواج اپنے صحابہ کو یہ حکم دے کہ اے محبوب صحابہ کو یہ حکم دے کہ وہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ جس بھی اپنی بیوی کے پاس ہوں وہ آپ کو تحفہ دے دیا کریں۔ یہ بات کہ وہ عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اب ام سلمہ گئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب یہ بات کہی نا اللہ اکبر کبیرہ، تو محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا توزینی فی عائشہ، کہ عائشہ کے بارے مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ کے بارے مجھے اذیت نہ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَعْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ، فرمایا میں تم میں سے کسی کے پاس بھی ہوں تو اللہ کا قرآن نازل نہیں ہوتا، مگر جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ بات ذہنوں میں رکھے کہ جس کا بستر اتنا پاک ہے کہ اس کے بستر پر رب کی وہی قرآن نازل ہو جائے، تو بتائیے گا اس عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عظمت اور پاکی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، بالخصوص یہ حبیب رسول اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا با ادب بنائے، آمین آمین۔ ان کے محبین میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔